الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور و معظم میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی ہے، ہر حال میں قبول ہونے والی عبادت کا نام درود شریف ہے، اور جو میرا موضوع ہے اس سے تعلق بھی درود شریف کا ہے، اس لیے کہ ہماری عبادتیں اس وقت تک حقیقت میں دیکھا جائے تو مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کے نبی اور اس کی آل پر ان کی آل پر درود شریف نہ پڑھیں، جب تک سلام نہ پڑھیں، درود نہ بھیجیں، جب تک ہماری عبادت مکمل نہیں۔ چاہے نماز میں آپ دیکھ لیں تحیات کے بعد جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یا ویسے بھی درود شریف پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اہل بیت اطہار سے محبت۔ یاد رکھیں ایک روایت میری نظر سے گزری کہ من مات علی حب آل محمد فمات شہیدا، جو اہل بیت اطہار کی محبت کو لے کر دنیا سے جائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر اپنے گھر کے اندر انتقال کرے، لیکن اللہ رب العزت اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اور یقیناً آج ہمارے علامہ مفتی مصطفیٰ شریف خان صاحب نے تو اتنے سارے اہل بیت اطہار کو الحمدللہ اکٹھا کر دیا، اور قسم خدا کی ایک اللہ کے رسول کی آل کا ایک فرد بھی اگر کسی محفل میں پہنچ جائے تو وہ محفل قبول ہو جایا کرے۔ اور آج تو پوری لائن ہے الحمدللہ، صرف یہی نہیں کہ کچھوچا شریف کے سادات ہیں، جائے شریف کے سادات ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے سادات کو الحمدللہ اس اسٹیج پر اکٹھا کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو علامہ فیض صاحب نے فرمایا بالکل بات حقیقت ہے۔ الحمدللہ آج بابا تاج الدین اولیاء کے فیضان سے اس ناگپور کی سرزمین پر یہ تاریخی کام ہوا ہے کہ الحمدللہ اس اسٹیج پر الحمدللہ بریلی شریف کے مشائخ بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ چوچا شریف کے مشائخ بھی موجود ہوں گے، بلکہ ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے مشائخ کو الحمدللہ یہاں پر اکٹھا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، حالانکہ کوششیں لوگ کرتے رہیں، شر پسند عناصر جو ہے ان کا کام کرنا ہے، وہ کرتے رہیں گے، لیکن حضرات گرامی جس کی نیت میں سچائی ہوتی ہے اللہ اسے کامیاب فرما دیتا۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں گا، اس حوالے سے آج یہ پروگرام رکھا گیا چونکہ بات اہل بیت اطہار کی ہے، اور ایک روایت اور نظر سے گزری کہ جو اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے گا، اللہ اس بندے کو اگر وہ گنہگار سے آکار بھی ہوگا تو اللہ مرنے سے پہلے اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یعنی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ علماء اکرام جو سادات کے علاوہ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور الحمدللہ جو سادات ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرات گرامی صرف کیونکہ تقریر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ تقریر کروں، میں صرف اتنا بتا دوں کہ حضرات گرامی اہل بیت اطہار سے ہماری محبت یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب، اور ہم سب کے سینے میں الحمدللہ
اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور وہ محبت ہے جو محبت بریلی کے امام نے کرنا ہمیں سکھایا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اچھا، سارے لوگ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ سارے لوگ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور ماننے والے۔ میں کہہ رہا تھا درود شریف آپ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے کے فضائل و مناقب احادیث کی کتابوں میں نہ جانے کتنے موجود ہیں۔ بندہ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس پر برکت کا نزول ہو، بندہ ایک بار درود شریف محبت کے ساتھ پڑھے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو، بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو درود شریف کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نہ جانے کتنے فضائل و مناقب احادیث کی کتاب میں، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، بزرگان دین کے فرامین میں موجود۔ لیکن ایک قول سن کر کے آپ جائیں، آج اس عالمی اجتماع سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، تمام تر فضائل و مناقب تو کتابوں میں موجود، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک فضیلت اور ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، سارے فضائل و مناقب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک فضیلت اسے یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس درود شریف پڑھنے کے صدقے میں اس کے آنے والی 3 نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرماتا ہے۔ عاشق رسول ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے، عاشق رسول پیدا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس نے ہمیں درود و سلام پڑھنا سکھایا وہ بریلی کا امام عشق محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات، اللہ نے انہیں بھی عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے ان کے شہزادے حجت الاسلام کو بھی عاشق رسول بنایا، اللہ نے ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کو بھی عاشق رسول بنایا۔ اور یاد رکھیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے جو خواب دیکھا تھا ناگپور کی سرزمین پر، جو خواب دیکھا تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے مشائخ موجود ہیں، میں ان کی چاہتا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کریں، جو خواب حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے اپنی ظاہری زندگی میں دیکھا تھا، اور جس کی تعبیر کی شروعات قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان نے الحمدللہ جس کی تعبیر کی شروعات کر دی تھی، انشاءاللہ تعالی جو 32 ایکڑ زمین خریدی گئی تھی اور جو ارادہ تھا مفتی اعظم ہند کا کہ جو مرکز بریلی میں بننا تھا، یونیورسٹی وہاں بننی تھی، آپ نے فرمایا وہ ناگپور میں بنے گی۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کی شروعات آپ کے نانا حضور نے کی، الحمدللہ اب اس کی قیادت علامہ مفتی مصطفیٰ شریف خان صاحب قبلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ مفتی اعظم ہند کا خواب ناگپور کی سرزمین پر آنے والے چند سال کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، وہ یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی یہاں پر بنے گی، وہ خواب پورا ہوگا کہ یہ انشاءاللہ، جو کہ وہ ایک اللہ کے ولی کا خواب تھا، ایک ان کی خواہش تھی جنہیں زمانہ مفتی اعظم ہند کہتا، جن کی شان بڑی نرالی ہے، جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں میرا موضوع ہے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، میں نے اسی لیے پڑھا چونکہ حضرت جابر کی ایک روایت موجود ہے کہ اس سے مراد اہل بیت اطہار کے لوگ، کون لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ طبیعت ٹھیک نہیں بچوں کی، ایسا کرو کوئی نظر مان لو، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو نظر پوری کر دینا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ٹھیک ہے میں نظر مان لیتی ہوں، میرے دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو صحت و تندرستی مل جائے گی تو میں اللہ کی رضا کے لیے بطور نظر 3 روزے رکھوں گی، 3 روزے رکھوں گی۔ اور میں نے اس کو اس لیے اپنا موضوع سخن بنایا اس آیت کریمہ کو چونکہ آپ ایک آستانے کے قریب ہیں، تو یاد رکھیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یقیناً ہمیں فیض ملتا ہے، اور جس کی نیت یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے اسے ملتا ہے، اور جس کی نیت یہ ہو کہ یار جائیں گے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر وہ غلطی سے چلا بھی جائے تو اسے نہیں ملے گا۔
क्योंकि बुखारी की पहली रिवायत है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर है, जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। तो हज़रात गिरामी, जब हम जाएं या हमारा कोई काम फंसे तो सिर्फ हम यही नियत ना करें कि जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम डेग चढ़वा देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम चादर चढ़ाएंगे। अरे यार, ये काम भी करें, आप लंगर करें, डेग चढ़ाएं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई गरीब इंसान है, उसकी गरीब बेटी है, उसकी अभी तक शादी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो गरीब इंसान है, रिश्ता तो हो चुका, आज उसका बाप परेशान हाल है, आपका काम फंसा है, आपने नियत कर ली, ऐ मौला मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये काम हो जाएगा, मैं उस गरीब भाई को पैसे दूंगा ताकि वो अपनी बच्ची की अच्छे अंदाज में शादी कर ले। ये भी तो नजर आप मान सकते हैं ना। आपके यहाँ कोई गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे इंग्लिश लाइन में या मदरसे में भेजना चाहे, उसके पास भेजने के अखराजात के लिए पैसे ही ना हो, तो कम से कम ये नियत तो आप कर सकते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं उस गरीब बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं। ये नियत कर लें, ये मन्नत मांग ले। जरूरी नहीं कि सिर्फ डेग ही की मन्नत मानी जाए, सिर्फ चादर की मानी जाए। और यूं भी एक चादर अगर पहले से चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर चढ़ाना नहीं चाहिए आसानी से। बहुत ज्यादा अकीदत है तो चंद फूल के टुकड़े लीजिए, ले जाकर के कदमों में डाल दें आप। तो हज़रात गिरामी, इस चीज का ख्याल रखें। हज़रत फातिमा तय्यबा ताहिरा ने मन्नत मानी 3 रोजे रखूंगी। पहले दिन एक यहूदी से हज़रत मौलाए कायनात कर्ज लेकर के आए कुछ जौ, और लाने के बाद फिर उसे हज़रत फातिमा ने पीसा, पीसने के बाद आटा बनाने के बाद रोटियां बनाई, दस्तरखान पे रखा। मगरिब का वक्त हुआ और जैसे इफ्तार का वक्त हुआ, सारे लोग दस्तरखान पर मौजूद थे। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक देने वाला आता है और कहता है, अना मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूं, मैं मिस्कीन हूं। हज़रत फातिमा ने इशारा किया, मौलाए कायनात ने रोटियां उठाई, ले जाकर के उस मिस्कीन को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा, फिर किसी तरीके से इंतजाम हुआ, रोटियां तैयार हुई। फिर मामला ये हुआ कि दरवाजे पर आने वाला आया, आने वाले ने कहा, ना यतीम मैं यतीम। रोटियां उठाई गई, रोटियां दे दी गई। तीसरे दिन एक आया आने वाला, दरवाजे पर वही बिल्कुल वक्त था, इफ्तार का वक्त था, आने वाले ने कहा मैं कैदी हूं, उठा करके रोटियां दे दी गई। 3 दिन मिस्कीन, यतीम, असीर, कैदी की सूरत, तीनों दिन रोटियां दे दी गई। जरा सोचे तो सही, पानी से इफ्तार कर लिया अहले बैते अतहार ने, लेकिन दूसरों को खिलाया। इसलिए कि शान यही है, भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैते अतहार के लोगों का मामला तो यही है, वो खुद भूखे रह ले, अपने पेट पर पत्थर बांध ले, लेकिन दूसरों को खिला दिया करते हैं। जैसा कि आप देखें हज़रत फातिमा, हज़रत अली और किस तरीके से आपके घर वालों ने सलूक किया। तीनों दिन भूखे रहे, पानी पर इफ्तार कर लिया, लेकिन रोटियां दूसरे को दे दी। अब रोटी लेकर के चले गए। रिवायतों में है कि मिस्कीन और यतीम और कैदी की सूरत में जो आए थे, आने वाले जिब्रील अमीन थे, फरिश्ते थे, लेकर के गए। बस एक जुमला मैं अदा कर दूं कि लेकर के जिब्रील अमीन चले गए। रोटियां कहां गई अल्लाह बेहतर जाने, पता नहीं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर के तफसीर नईमी तक कहीं पर रोटियों का सबूत नहीं। हाँ, फरिश्ते हैं, ले जाकर के वो खुद खा ले, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि वो खाने पीने से पाक है। फरिश्तों का मामला अलग है, वो खाने पीने से पाक होते हैं, तो खाया नहीं, पिया, खा नहीं सकते। जमीन में ले जाकर दफन कर रहे हैं, जिब्रील का मजहब नहीं कि जमीन में ले जाकर डाल दें। आपको रोटी मिले, आप ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दे, फेंक दे, ये आपके लिए जायज नहीं है, इजाजत नहीं है। तो जिब्रील ले जाकर के कहीं पर डाल दे, ये भी जिब्रील का मजहब नहीं। आप खा नहीं सकते इसलिए कि फरिश्ते हैं। तो रोटियां गई कहां? अब अहले बैते धार की शान सुने। दुनिया में 2 तरह की बतूल हुई, एक हजरत मरियम जिनके बारे में रिवायत है, कुल मा दखला ज़करिया मिहराब वदइनहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब ज़करिया मिहराब में दाखिल होते कहते ये आता कहां से? ए मरियम, ये आता कहां से? नए नए रिज़्क़ तुम्हारे पास आते कहां से? सर्दी में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल, ये आते कहां से है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो फरमाती है तो अल्लाह के पास से आता है। अल्लाह जिसे चाहता भी हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। शान बड़ी निराली है। हज़रत मरियम के लिए जन्नत से खाना आए, लेकिन अहले बैत धार की शान, अल्लाह के रसूल की बेटी हज़रत फातिमा की शान सुने। हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर गए, खा नहीं सकते इसलिए कि फरिश्ते जमीन में दफन कर दें, जिब्रील का मजहब नहीं। तो आखिर रोटियां गई कहां? ऐसा लगता है कि जिब्रील अमीन रोटियां लेकर गए, लेकिन जमीन में दफन नहीं किया, बल्कि उसे लेकर जन्नत में चले गए। पता क्या चला? दुनिया में 2 तरह की बतूल, एक मरियम जिनके लिए जन्नत से दुनिया में खाना आए,
اور ایک فاطمہ ہے جن کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں جنت میں چلی جائیں. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی. حضرات گرامی وقت نہیں ہے, بس ایک جملہ میں ادا کروں, میری گفتگو مکمل ہو جائے. میں نے کہا وہ کام جو برسوں سے نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آپ قیادت میں حضرت کی انشاءاللہ ہوگا. جو 32 ایکڑ زمین تھی انشاءاللہ وہاں کام شروع ہے, انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ سرکار کے در والے بھی ان کے ساتھ میں ہیں اور سرکار کے گھر والے بھی ان کے ساتھ میں ہیں. اہل بیت اطہار بھی ان کے ساتھ میں ہیں, علماء کرام کا عظیم قافلہ بھی ان کے ساتھ میں ہے. اور یاد رکھیں شان اہل بیت اطہار کی اتنی نرالی. ایک جملہ سنیں, حضرت خالد بن ولید میدان کارزار میں, لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کا ماما شریف زمین پر, دشمن سامنے, میدان کارزار, عجیب و غریب سما تھا, عجیب و غریب منظر تھا, دیکھنے والے حیران تھے. خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے اور نیچے آنے کے بعد امامے کو اٹھایا, سر پر رکھا. اس کے بعد جنگ لڑی. جب معاملہ ختم ہو گیا, بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا, اے خالد بن ولید عجیب و غریب معاملہ ہے, آپ میدان کارزار میں تھے, دشمنوں کی تعداد آپ دیکھ رہے تھے, لوگ تلوار بالکل آپ کے سامنے لیے کھڑے تھے, تھوڑا سا بھی موقع ملتا تو آپ کے گردن کو اڑا دیتے. ایسے عالم میں آپ کو امامے کی فکر تھی, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ نے تلوار کو روک کر کے امامے کو اٹھایا. آپ نے امامے کو اٹھایا, آخر وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید نے جواب دیا تھا, وجہ یہ ہے کہ میرے امامے کے اندر, ٹوپی کے اندر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک شریف موجود تھا, بال مبارک موجود تھا. پتہ کیا چلا؟ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے رسول کا بال مبارک, منہ مبارک مل جائے تو کبھی جنگ میں آپ ہارے نہ, جنگ میں کامیابی مل جائے. ہمیں جب بال کا یہ حال ہے تو سرکار کی آل کا حال کیا ہوگا؟ جب سرکار کی آل ساتھ میں ہوگی تو کامیابیاں کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ بال تو وہ چیز ہے جس کو بدن سے الگ بھی کر دیا جائے, لیکن الگ کرنے کے باوجود اللہ کے رسول کے بال مبارک, منہ مبارک میں اتنا کمال. تو جن کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون دوڑ رہا ہو, جن کی رگوں میں اہل بیت اطہار کا خون دوڑ رہا ہو, یقیناً وہ لائق تعظیم ہے, ان کا ادب ضروری ہے, ان کا احترام ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ وہ سید صاحب کہاں کے ہیں, صرف ایک خانقاہ کے ہیں, دوسری جگہ کے نہیں. بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات اکرامی وقت کافی ہو گیا, میں اپنے گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو ہم اور کچھ آگے بیان کریں گے. ایک جملہ سن لیں, ہم تعظیم اہل بیت اطہار کی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں, اب یہ کہا جائے کہ ان کی تعظیم کی جائے, ان کی تعظیم نہ کی جائے. سادات اگر ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, تو تعظیم سب کی جائے گی. یاد رکھیے گا, وہ اگر پیر صاحب ہیں تب بھی تعظیم کی جائے گی, پیر صاحب نہیں ہے, عام سید ہے تب بھی تعظیم کی جائے گی, سارے سیدوں کی تعظیم کی جائے گی, اہل بیت اطہار کی تعظیم کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بریلی کے امام نے ایک مسئلہ بیان کر دیا اور مسئلہ کلیئر بھی کر دیا کہ جب بات تعظیم کی آ جائے, جب بات ادب کی آ جائے, تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا بھی ہوتا. جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں, مثال کے طور پر پورے کا پورا قرآن ہے کل, اور قرآن کا ایک پارہ ہے اس کا جز, ایک صفحہ ہے اس کا جز, ایک آیت ہے اس کا جز, ایک رکوع ہے اس کا جز. اگر آپ پورے کے پورے قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے تو اس کے کسی پارے کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, کسی آیت کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, کسی رکوع کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. اس لیے کی بات تعظیم اور ادب کی ہے. جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. پتہ یہ چلا کہ جب بات تعظیم کی آ جائے تو جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. اس اعتبار سے پیارے آقا کی ذات ہے کل اور اہل بیت اطہار ہیں ان کے جز. جب تعظیم اللہ کے رسول کی جائے گی تو تعظیم اہل بیت اطہار کی جائے گی, ہر ایک بچے کی جائے گی جس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے, جس کا تعلق آل محمد اور اہل بیت اطہار سے ہے. اس لیے حضرات گرامی, ہم سب اہل بیت اطہار کی تعظیم کو اپنے سینے میں بسائیں اور ان سے محبت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ محبت دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مشن کو جسے لے کر کے ہمارے حضرت علامہ مفتی شریف خان صاحب قبلہ اور ان کے جولا اراکین چل رہے ہیں,
دعا ہے کہ مولا بابا تاج الدین اولیاء کے صدقے طفیل اور سیدنا سرکار غوث پاک کے صدقے طفیل خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل اس مشن کو کامیاب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔